السلام علیکم جی، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، اور تعارف کروانے کی تو ضرورت نہیں ہے چونکہ تعارف میں ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے. ٹھیک. آپ بھی، ہم تو بہت جونیئر ہیں، آپ بھی میری طرح صحافیوں سے چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں ذرا زیادہ ٹویٹر پہ، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ صحافی جب تک صحافت کرتے ہیں تو ہم ان کو اون بھی کرتے ہیں، لیکن چھیڑخانی نہیں ہوتی. صرف اپنے سامع کو، ناظر کو، قاری کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان صاحب کا اصل پرسپیکٹیو کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ لائن لیتے ہیں نواز شریف کی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، جو مجھے کہتے ہیں نا کہ میں لائن لیتا ہوں نواز شریف کی، وہ زیادہ پیچھے نہ جائیں، پچھلے 10 سال دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. 10 سے نہیں، میرا خیال ہے 2009 سے آن ورڈ. ٹھیک ہے. 2009 میں ڈان میں کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. میں وہاں سے نکالا گیا ان کی شکایت کے اوپر، چیک کر لیں جا کے. پھر میں 2017 میں نئی بات کا ایڈیٹر تھا. نئی بات کے اشتہارات بند کر دیے تھے پی ایم ایل این کی صوبائی حکومت نے. انہوں نے کہا سر جی یا تسی چلے جاؤ، یہ 350 بندیاں دی نوکریاں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. میں وہاں سے نکلا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے تو ہمیں خیر پکڑ کے پھینٹ لگائی، ٹھیک ہے نا، یا لگوائی، اور کہا کہ اس کی چیخیں مجھے سنوائی جائیں. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ یار، آپ ایک شخص کو اس کے ماضی سے کاٹ کے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ 2002 کے اندر میں نے ایک خبر دی، اور وہ اکیلے نے خبر نہیں دی، میں نے اس دن کے کم از کم 5 اور اخبارات میں وہ خبر انہی الفاظ میں چھپی. ٹھیک ہو گیا. اس وقت زرار زمین، میرا مطلب ہے زرار عظیم صاحب جو تھے، جن کو لوگ زرار زمین بھی کہتے تھے، وہ کور کمانڈر لاہور تھے، اور ایکس افیشو ڈی جی اپنا اس وقت ڈی ایچ اے نہیں بنی تھی، ڈیفینس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہیڈ تھے. تو انہوں نے سر ایک بندے کے خلاف مقدمہ کیا عدالت میں جا کے، وہ آپ کا بھائی تھا. ٹھیک ہے. میں نے 5 سال وہ مقدمہ عدالت میں بھگتا. میرے ساتھ اس میں سلیم بخاری صاحب اور میر شکیل الرحمان صاحب بھی کو اکیوزڈ تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم صرف یہی پوچھیں کہ بھائی جان اس کے اندر الزام کیا ہے؟ تو 5 سال وہ کیس، یہ ریکارڈ ہوگا شاید 6 سال وہ کیس جو تھا وہ لیفٹ اوور ہو جاتا تھا. ہر 15 دن بعد اس کی تاریخ لگتی تھی، اور جب ہم جاتے تھے تو وہاں پہ سارا دن کھڑے رہتے تھے. دوپہر کو 1 بجے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کا کیس لیفٹ اوور ہو گیا. ٹھیک ہے. ہم سر جھکا کے واپس آ جاتے تھے. وہ کیس کبھی میرٹ پہ ڈیل نہیں ہوا. پھر وہ وڈرا کر لیا جی ایچ کیو والوں نے، تو وہ کیس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں بات ہم نے کیا شروع کی تھی، یہ کی تھی کہ جو آپ پر بھی ایک ٹیگ ہے. ہاں. اچھا، وہ ٹیگ کیوں ہے؟ ٹیگ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ 2014 میں ہم نے 5th جنریشن ہائیبرڈ وار ہماری اسٹیبلشمنٹ نے شروع کی. اور سب سے پہلے اس نے کیا اٹیک کیا کہ جو ان کی بات کو نہیں مانتا، یا بلکہ یوں کہہ دیں کہ جو ان کی بات اس طرح سے نہیں دہراتا، ٹھیک ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جیسے وہ کہتے ہیں. ٹھیک. ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک سٹیک ہوتا ہے، اور ہر ملک کا میڈیا اپنی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی اور سٹیک کے ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں اس کو ایک قدم آگے لے جایا گیا کہ نہیں، آپ نے تخیلات اور خیالات بھی وہی رکھنے ہیں جو ہم آپ کو لکھ کے دیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو خیالات اور الفاظ وہی بولیں گے، اس کو ہم وہ پٹی کے لیے نہ ارشاد پٹی کی طرح کس طرح اٹھا کے ٹاپ کے اوپر بٹھا دیں گے. یہ انہوں نے دکھایا بچوں کا دودھ آپ کو، اور مجھے یہ دکھایا کہ اگر آپ ہمارے الفاظ کہے ہوئے بولیں گے، اور وہ تو اتنا ہی ماشاءاللہ، میں اب کیا کہوں، بے شرم آدمی ہیں ارشاد بٹی. ہاں، وہ تو باقاعدہ چٹ پہ لکھ کے لاتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں پروگرام کے اندر. اور میں ان پروڈیوسرز کو جو ان کو لیتے ہیں، میں مطلب کہ میں کیا کہوں، لالا جی دادا جی پروڈیوسر بیچارے کی کیا اوقات ہے، لیکن ان کو یار یاد ہی کر لے، رٹا ہی لا لے. نہیں تسی وہ دیکھو نا، انہیں کوئی چیز رٹی ہوئی، وہ ہر پروگرام میں جا کے 4 ہفتے 5 ہفتے 4 مہینے کی کوئی بات بولتا رہتا ہے. اور ہر ٹی وی والا یار اتنے کوئی نوی گل کر لے پائی، کوئی اینکر ہی انہوں کہہ دے یار کوئی نوی گل کر لے، اے تے تو کل ایسے ٹی وی شو دے وچ فلانے پروگرام چ کر کے اگر میں نہیں. اچھا، اب میری بات سن، ان کو غدار کی لسٹ میں ڈال دیا گیا. ایک بات میں بات پوری کر لوں. پھر ان لوگوں کی نا کریکٹر
پہلے تو ان کو فریمنگ کی گئی کہ اے غدار ہے، ٹھیک ہے. پہلے کسی کی فریمنگ کی گئی کہ یہ CIA کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے. پھر ان غداروں کے خلاف پوری کیمپین رن کی گئی، اس کے اوپر اس ملک کے قومی خزانے سے ڈالر خرچ کیے گئے. اب 2012-13 کے بعد جنہوں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، ان کے لیے جرنلزم کے اندر نیوٹرلٹی کا کوئی کنسپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، پروفیشنلزم کا کوئی کنسپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یعنی یہ وہی ہے کہ جو صحافی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، جو صحافیوں کو ایگزیکٹلی. پھر اس کی انتہا یہ تھی کہ جناب پرائم منسٹر کھڑا ہو کے اسٹیج پہ کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آبجیکٹیوٹی، مقصدیت جو ہوتی ہے اس کے پیچھے، یا آپ ہمارے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ. یہ کس نے کہا تھا؟ بش نے کہا تھا، جارج بش نے کہا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہی بات ہمیں وہی مشرف صاحب بھی دہراتے ہوئے ملتے ہیں. اسی مائنڈ سیٹ کو آگے چلایا گیا، یا آپ میری مرضی کی بات کریں گے ورنہ آپ میرے دشمن. ٹھیک ہے. یہ عسکری مائنڈ سیٹ بھی یہی. اگر آپ ہم ریجیمنٹل رجیم کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ تو میرا حکم مانیں گے تو آپ بالکل میرے ساتھ ہیں ڈسپلن میں. اگر آپ میرے حکم سے سرے منہ انحراف کرتے ہیں تو آپ غدار ہو گئے، آپ کا کورٹ مارشل ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ اس ادارے کے اندر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ڈسپلنڈ ادارہ. وہاں پہ اگر آرگومنٹ کرنا شروع کر دے سبارڈینیٹ آگے سے تو ادارہ بھگ سے اٹھ جائے نا. چین آف کمانڈ بالکل. لیکن سوسائٹی جو کہ زندہ لوگوں کی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ باعث رحمت ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف رائے میری امت کے لیے رحمت کا باعث ہے، تو ہم اس کے اندر تبدیلی کیوں کریں اور اختلاف رائے کہنے والوں کو یہ کیوں کہیں. ٹھیک ہے نا. تو اختلاف رائے زندہ معاشروں کا حسن ہے. مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یعنی یہ وزیر اعظم یا آرمی چیف کی نہ بات کریں عہدوں میں، اور جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتے تھے، تو اب فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا؟ مقدمات کیا کھلیں گے؟ نواز شریف صاحب تو تھوڑا سا سٹیپ بیک ہوئے ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آرڈر پہ جائیں گے. پاکستان کی دو طاقتور شخصیات، اب آپ نے یہ نہیں پوچھنا کون سی، ٹھیک ہو، دو بہت ہی طاقتور شخصیات جو ہیں، ان کے لیے فیض صاحب جو ہیں وہ ناقابل معافی ہیں. تو لہٰذا فیض صاحب کے لیے ٹف ٹائم ہوگا. حالانکہ فیض صاحب بولے کوئی نہیں اب تک، زیادہ باجوہ صاحب بولے. جدو تسی گل کیتی سی کہ قبلہ رحم کرو کہ تھوڑی کوئی انہاں نوں کہو کہ رہن دو انٹرویوز، جڑا اس تو بعد جڑا کم ہوا. ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی نا، وہ ادارے کے لیے بیٹھ نہیں بیٹھ نہیں، بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر ان کو دیکھیے، ہم تو ادارے کے اور ملک کے مفاد کے اندر بات کر رہے تھے نا کہ اس سے بیڈ امیج کریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پرسپشن ادارے کا غلط ہو رہا ہے تو وہ چپ کر گئے. تو چونکہ وہ کہنا مان رہے، ٹھیک ہو گیا، تو لہذا وہ تو قابل معافی ہو سکتے ہیں. فیض صاحب قابل معافی نہیں ہے. یہ تو کہہ بھی کچھ نہیں رہے ہیں، حالانکہ یہ کہہ بھی کچھ نہیں رہے، لیکن جیسے اور جہاں سے ان کو ان کی بوئی ہوئی جو بارودی سرنگیں ہیں لگائی ہوئی وہ نکالنا پڑتی ہیں نا، تو ان کے بارے میں ان کے خیالات مزید سخت ہیں. وہ اگینسٹ ہم نیشنل انٹرسٹ بھی لے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیض صاحب نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی انہیں ڈائریکشن نہ دی گئی. یہی میں بات کرنے لگا تھا اس کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں جو کام کہا گیا نا، انہوں نے بائی ہوک اور بائی کروک وہ کام کیا. یہ بات یاد رکھیے، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پولیس مقابلے پنجاب میں ہوئے، اور پنجاب میں بھی شیخ اپنے شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے جو ڈاکو مارے گئے اور وہ تمام کے تمام جینوئن پولیس مقابلے تھے. ٹھیک ہے نا. ان میں کئی بے گناہ بھی رگڑے گئے اور کئی تو رگڑے بھی نہیں گئے، ان کو تو صرف کہہ کے کہ تمہیں پولیس مقابلے میں مار دیں گے. پولیس والوں نے کتنی لمبی لمبی دہاڑیاں لگائیں. جس طرح آج کل اوور سپیڈنگ میں پکڑ کے تو بچے کے والدین کو بلا کے کہتے ہیں کہ اس کو 9 مئی میں ڈال دیں گے. اوور سپیڈنگ سے اپنا بچہ چھڑوانے جاتا ہے تو وہ 9 مئی پہ آؤں ہے، تو پھر وہ جو کہا جاتا ہے اس پہ عمل درآمد کر کے نکلتا ہے نا وہاں سے. ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یار بس کرتے ہیں. تو اس وقت وہ انسٹرومنٹ لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہوا تھا، پولیس کے ہاتھ میں، اور پولیس نے اس انسٹرومنٹ کو یوز کیا. ٹھیک ہے نا. اور میرا مطلب یہ ہے
کہ پتہ نہیں بات کیا تھی. بات یہ تھی کہ فیض صاحب نے جو کیا ڈائریکشن پہ کی. فیض صاحب کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ جا کے ٹاپ سٹی والے کو اٹھا لیں. یہ انہوں نے اپنی دہاڑی لگانے کی کوشش کی, اور وہ اکیلے نہیں تھے ویسے بائی دا وے. جو انہوں نے لسٹ دی تھی نا کہ باقی کے پلاٹ کن کن کے نام پہ ٹرانسفر ہوں گے, اس میں وڈے افسر بھی شامل تھے. صحافی بھی سب نہیں صحافی نہیں تھے, افسران ہی تھے. ٹھیک. مختلف رینک کے مختلف افسران کے نام, مختلف نمبر آف پلاٹس ٹرانسفر ہونے تھے. ٹھیک ہے نا. اب میرا مطلب ہے کہنے کا کہ فیض صاحب اکیلے نہیں ہیں. اچھا ہاں, جو انہیں اسائنمنٹ دی گئی وہ انہوں نے آؤٹ آف وے جا کے اسائنمنٹ کمپلائی کیا. عمران خان انسٹال ہو گئے. اب پھر بندہ بشر ہے, اس کو اپنا بھی لالچ آ جاتا ہے کہ اگر میں چیف بن جاؤں تو کیا حرج ہے. انسان ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی خواہش کے رو میں بہہ گئے ہوں اور انہوں نے کوشش کر دیکھی ہو کہ میں ہی کیوں نہ چیف بن جاؤں. جس طرح صدیق جان وغیرہ میں کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ ملی کہ تسی فلانے اینکر نوں تے فلانے نوں کرنا ہے, وہ غلطی نہ تواڈے ول کر بیٹھے نہیں تو کر لین, میرا کی جاتا. ٹھیک ہے نا. ویسے نہ دینا چاہیے سی جہاں تسی انہوں نے نہ دیتا. کیڑا دیکھو نا غیر مزاج تو سینئر جرنلسٹ ہو کی وہ جہاں تسی لکھ دے ہوئے ٹویٹ تے وہ دینا چاہیے سی نا. کس کا؟ وہ صدیق جان کو جواب جلدی ہے اس طرح کہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پھر ان کے ٹویٹس دیکھا کریں میرے بارے میں. وہ تو میں اس کو رسپانس کرتا ہوں صرف, لیکن آپ نے میں نے آپ دیکھیے اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہ نام میں نے نہیں دیا تھا, یہ نورین سلیم جنجوعہ صاحبہ نے دیا تھا جو بیپر کے نام سے ٹویٹ کرتی تھی. میں نے صرف ان جن کے آپ فین بھی ہیں, میں ان کا فین ہوں. ٹھیک ہے نا, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور بڑی ڈیرنگ ٹویٹ کیا کرتی تھی وہ. میں اس کو صرف شیئر کرتا تھا. یہ شیئر کرنا میرا جرم ایسا ٹھہرا کہ ان موصوف نے میرے اوپر ذاتی طور پہ حملے کیے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ان کا علم محدود ہے, ان کے خیال میں ایک یوٹیوبر ہوں یا ولاگر ہوں. ٹھیک ہے نا. اور مجھے اس بات سے بہت چڑ چڑھتی کہ آپ میرے 2020 سے پہلے کے تمام کیریئر کے اوپر لائن پھیر دیتے. جو ہمیں بھی غصہ چڑھتا ہے جب کوئی ٹیگ لگا دیتے ہیں. آپ نے, میں نے ایک ٹویٹ کیا, آپ نے اس کا رسپانس کیا تو نیچے پوری وہ پٹواریوں کی لائن آگے, ماں بہن کی گالیاں, یہ وہ. جبکہ یہ ہم نے کر دیا نا, ڈیوائیڈ کر دیا نا, ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا. بہت شکریہ جی. میں ویسے آتا رہوں گا گاہے بگاہے آپ سے, کیونکہ چیز پہلے یہ چیک کر لینا میں آیا کہ نہیں آیا. چونکہ سمجھانا یہ ضروری ہے کہ کیریئر ہے, صحافی ہیں. یہ جو سمجھتے ہیں نا, جو ایک کھیپ بڑھتی کی گئی, یعنی کوئی کسی جماعت کا سے وابستہ رہا اور انہیں بھی صحافی بنا دیا گیا, تو پھر انہوں نے نہ سینئر دیکھا نہ جونیئر دیکھا, ان پر ٹیگ لگانا شروع کر دیے. پہلے آپ کسی, وہ فیض صاحب کہتے ہیں جی کہ تخلیق کو جاننے کے لیے تخلیق کار سے شناسائی ضروری ہے. تو ابھی تو میں نے رضوان رضی صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی انٹولڈ کہانیاں ان کی زبانی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. کوئی بھی کمنٹ کرنے سے پہلے, یعنی یہ مجھ پر بھی فرض ہے, جسے میں نہیں جانتا اس پر کمنٹ کرنے سے پہلے ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب آپ بیک گراؤنڈ سمجھ جائیں گے, پھر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تفریق ہمارے معاشرے میں تخریب کی بجائے ایک تعمیری سوچ پروان چڑھے گی. انسائیڈ اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.